ایڈکشن جو ہے ایک ڈیولپمنٹل ڈیزیز ہے، اور یہ بچپن میں شروع ہوتی ہے یا ایڈولسنس میں شروع ہوتی ہے۔ اس کو اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کے لحاظ سے اگر ہم پرکھیں تو یہ جو 16، 17، 18، 19، 20 اور 21 سال تک زیادہ چانسز 18 ٹو 21 ایئرس تک جو ہیں وہ ہیں کہ جہاں بچہ اگر ڈرگ ابیوز کرتا ہے تو وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف بڑی آسانی سے جا سکتا ہے۔ اس امیج میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ برین کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کیا ہیں۔ جو آپ کی لیفٹ سائڈ سے ایج 5 سے شروع ہو رہا ہے، اور جو رائٹ سائڈ کی طرف ایرو نیچے آ رہا ہے یہ 20 ایئرس کا برین ہے۔ تو 5 ایئرس میں جہاں ڈرگ ایڈکشن کا تو چانس نہیں ہوتا، لیکن برین کی ڈیولپمنٹل سٹیجز چینج ہوتی جا رہی ہیں، اور اس میں اگر 17، 18 ایئرس میں اگر اسموکنگ شروع ہوتی ہے اور پھر کینیبس آنا شروع ہو جاتی ہے، تو 20 سال تک اگر کینیبس دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں چونکہ آلریڈی برین ڈیولپ ہو رہا ہے تو ایک نیا جو سٹرکچر بن رہا ہے اس کے اندر اگر مال فنکشننگ پیدا ہو جائے تو وہ ساری عمر اس کے جو ہیں وہ اثرات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اب ہم چونکہ برین لگاتار بڑھتا رہتا ہے، اور اگر اس میں ڈرگس آ جاتی ہیں تو اس میں بہت ساری جو ہیں وہ ڈرامیٹک چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بچہ جو ہے وہ 16، 17، 18 سال کا ہو جاتا ہے، جو برین کا ایک ایریا ہے جس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یہ ہمارے ماتھے کے بالکل پیچھے کا ایریا ہے، اور اس کو CEO بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اس باڈی کو اگر ہم ایز اے آرگنائزیشن دیکھیں، یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ نئے منصوبے بن رہے ہوتے ہیں، یہاں جو منصوبے بنتے ہیں ان کو پرکھا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو سچویشنز کو اسیس کرنے کا رول پلے کرتا ہے۔ یہ بڑے معتبر فیصلے لینے کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے جذبات کو اور ہماری خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ایریا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک ایریا یہ افیکٹ ہو گیا۔ پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جو کریٹیکل ایریاز برین کے افیکٹ ہو رہے ہیں ایڈولسنس میں، یہ ابھی اس ٹائم ہو رہے ہیں جب برین ڈیولپ ہو رہا ہے، جب ورک ان پروگرس ہے۔ اور جب ورک ان پروگرس ہے تو یہ جو ایریاز، یہ ڈیسیژن میکنگ ایریاز ہیں، یہ جو حالات کو پرکھنے کے، فیصلے کرنے کے، جو ایموشنز کو کنٹرول اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کے ایریا ہے، تو یہ صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب نشہ آتا ہے تو سب سے پہلی کیجوالٹی جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگس کی ہوتی ہے۔ ایسے بچے جو ہیں وہ صحیح طرح فیصلے نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اسی دوران اگر ہم اپنے اسی ڈیولپنگ برین کے اندر ڈرگز انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں تو اس کے ڈیفینیٹلی لانگ لاسٹنگ افیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایڈکشن جو ہے وہ اس کو ڈیفینیٹلی کمپیئر کیا جاتا ہے باقی کرونک ڈیزیزز کے ساتھ، جیسے ڈائبٹیز ہے، یا جیسے بلڈ پریشر ہے، یا جیسے ہارٹ ڈیزیزز ہیں، اور بالکل بیہیویئرس بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، صرف اس میں مائنس کیمیکل کر کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان ساری بیماریوں کا جو ہے وہ بایولوجیکل اور بیہیویئرل کمپوننٹس ہوتے ہیں، اور جب ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، اگر ڈرگ ایڈکشن ہے تو جب وہ ریہیبلیٹیشن میں آتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو، یعنی ان کی بایولوجیکل اور ان کے بیہیویئرل جو کمپوننٹس ہیں، ان دونوں کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، ان دونوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس دوران جو ریکوری ہے وہ ایک لمبے عرصے تک نشے سے دور رہنے کا نام ہے۔ جب نشے سے بہت عرصہ دور رہیں گے، 2 سال اگر ہم کہا جاتا ہے اسٹیٹسٹیکلی کہ 2 سال اگر دور رہتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے ایک ایسے دماغ کے برابر آ جاتا ہے جس نے کبھی ڈرگس نہیں لی ہوتی۔ اس میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ریلیپس کے آپشنس بھی ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے بعد بہت سارے لوگ ریلیپس بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کو نئے سرے سے ایڈجسٹ کیا جائے، ری اسٹیٹ کیا جائے، نئے سرے سے ان فلاز کو دور کیا جائے جو پہلے ٹریٹمنٹ میں رہ گئے تھے۔ اور اس میں ڈیفینیٹلی فالو اپ کا آپشن ہوتا ہے، جب ایک دفعہ علاج ہو جاتا ہے تو اس میں فالو اپ میں بعد میں آنا، تاکہ لانگ ٹرم ریکوری جو ہے وہ اس کو مینٹین کیا جا سکے۔ اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ فل ریکوری جو ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے،
اور بہت سارے لوگ تو اس وجہ سے بھی ریکوری میں آنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور ہم اس چیلنج سے کس طرح دستماہ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو میں بتانا چاہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ اس چیلنج کو قبول کریں اور ریکوری میں رہیں.